السلام علیکم ناظرین، TS1 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے TS1 TV کے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے۔ الحمدللہ آج ہم جو ہے ہمارے مدرسے کا انٹرویو کے لیے کچھ گفتگو کر رہے ہیں آپ سے۔ مدرسے حمزہ لتحفیظ القرآن محمود نگر کشن باغ حیدرآباد میں ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ یہ مدرسہ گرلز کے لیے بوائز کے لیے دونوں ہیں اور یہ 2 اوقات چلتے ہیں، صبح 8:30 سے لے کے 3:30 تک اور شام میں 5 بجے سے 8 بجے تک 2 اوقات میں یہ مدرسے کو چلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد 130 ہے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے میں انگلش اور میتھس کا بھی انتظام رکھا گیا ہے۔ جو بچے انگلش اور میتھس پڑھ رہے ہیں الحمدللہ جو اسکولز کے اندر جا رہے ہیں ہو بہو وہی تعلیم جو ہے ہم یہاں پر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں بہت سارا فائدہ اب تک بچے اٹھا چکے ہیں۔ حفظ کے بھی بچے ہمارے پاس موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ مدرسے حمزہ پچھلے 3 سال سے جو ہے زیر نگران چل رہا ہے۔ میں مدرسے کا ناظم ہوں، جنرل سیکرٹری، اور میرے بالکل بازو شمشاد قادری صاحب بیٹھے ہیں، وائس پریزیڈنٹ مدرسے کے، اور اس کے صدر میرے اہلیہ سمیرہ فاطمہ ہے۔ الحمدللہ یہ زیر نگران آپ کی قیادت میں جو ہے چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بچوں کے اندر آج کا بگڑتا ہوا معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں، اردو سکھا رہے ہیں، احادیث سکھا رہے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے کام چل رہا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں فتنوں کا دور چل رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی تعلیم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جڑنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے آج معاشرے کے شکار ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کس قدر ہمارا معاشرہ آج کل کا بگڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اس معاشرے میں اگر ہم ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے جنرل سیکرٹری علی جناب یہ جو مدرسہ حمزہ تحفیظ القرآن جو قائم کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی بھی یہ قائم ہے۔ میں خصوصی طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے بھی یہ مدرسہ حمزہ کام کر رہا ہے۔ اس میں خصوصی طور پر اردو کی تعلیم کا انتظام رکھا گیا ہے، جس میں تمام طلباء اور طالبات کو جو ہے اردو سکھایا جا رہا ہے۔ میں نصیر صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرشوب دور میں بھی انہوں نے اس جانب توجہ دیتے ہوئے اس بات کی کوشش کی ہے کہ عربی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی جو ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے اردو کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اردو سکھانے کے لیے، کیونکہ اردو اس واسطے بھی ضروری ہے۔ اردو لینگویج آج کل اردو کا حال آپ تمام حضرات جانتے ہیں، یہاں پر اس کا محکمہ بھی ہے اردو اکیڈمی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے چیئرمین طاہر حمدان صاحب، ان سے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہمارا جو مدرسہ حمزہ طالب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سوسائٹی بھی ہے، ویلفیئر سوسائٹی بھی ہے۔ ہمارا عین مقصد عربی کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی ترقی دیتے ہوئے اردو کو سارے تلنگانہ میں عام کرنے کی ہماری کوشش ہے۔ میں جناب طاہر حمدان صاحب سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ اس جانب توجہ دیجیے۔ جو مدرسے ایسے اردو کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو آپ کی جانب سے بھی امداد دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ نصیر صاحب اور ان کے اہلیہ اور ہم سب مل کے ذمہ داران اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آج اردو کا جو حال ہو چکا ہے، اردو کو جس طریقے سے جو ہے پیچھے ڈھکل دیا گیا ہے، اس کو ہم آگے بڑھانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً میں نصیر صاحب سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اقدام اٹھایا ہے، آپ کی عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ ریاضی میتھ قومی دھارے میں شامل ہونے کا جو آپ نے تہیہ کیا ہے، یہ قابل مبارکباد ہے۔ ہم تمام اصحاب سے بھی اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ مدرسے میں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ شریک کروائیے، تاکہ آپ کے بچوں کی جو ہے تعلیم بھی اچھے ہو، اشرائے معاشرہ بھی ہو، کیونکہ آج کل کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ نوجوان بچوں چبودروں کو گرفت کر رہے ہیں، جس طریقے سے ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے، جس طریقے سے شراب نوشی ہو رہی ہے۔ یہ مدرسے میں جو ہے ان بچوں کا اصلاح معاشرہ بھی ہوگا۔ میں تمام طلباء کے جو ہے ان کے والدین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ موقع غنیمت جانتے ہوئے، اور خصوصی بات میں کہنا چاہوں گا کہ تمام اصحاب سے کہ یہاں پر بالکل نامنل فیس لی جاتی ہے، اسی فیس میں بچوں کی جو ہے اچھی تربیت کا انتظام کیا گیا ہے۔ بہرحال میں تمام حضرات
تمام احباب سے اس بات کی میں گزارش کروں گا کہ مدرسہ حمزہ میں اپنے بچوں کو شریک کرائیے، اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر اس میں موقع اگر ملے گا تو یہاں نصیر صاحب، ان کی اہلیہ اور ہم سب مل کے آپ کے بچوں کو اچھی سے اچھی تربیت دیتے ہوئے بچوں کو اچھے ماحول میں ان کو جو ہے آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے، خصوصی طور پر اردو کو زیادہ سے زیادہ سارے تلنگانہ میں پھیلانے کی ہم کوشش کریں گے۔